اب ہم نے جو کام کرنا ہے وہ اپنی آرگنائزیشنل اور تنظیمی پاور سے کرنا ہے. اور یہ جو تنظیمی پاور ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایک دو جگہ بات کی تھی کہ اتنی زبردست ٹول ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے بھی اس تنظیمی پاور کے سامنے نہیں ٹک سکتے. بڑے بڑے سرمایہ دار، کیپیٹلسٹ، فیوڈل لارڈز، یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں تنظیمی پاور کے سامنے. تنظیمی پاور اتنا طاقتور ٹول ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا جو فرسٹ ٹارگٹ ہے، انقلاب آئے گا، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ، یقین کامل ہے کہ اس انقلاب کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن ہم نے ہمارا جو کام ہے کرنے کا وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آرگنائزیشنل نیٹ ورک کو سٹرونگ کرنا ہے. مطلب یونین کونسل لیول اور گاؤں لیول تک بھی ہمارا نیٹ ورک اتنا ٹرینڈ ہو اور اتنا سٹرونگ ہو کہ اس کو بلانے کے لیے اس کی منتیں نہ کرنی پڑیں، اس کو 10 20 کالیں نہ کرنی پڑیں، بلکہ ایک کال جائے، ایک میسج جائے اور وہ باہر آ جائے. اتنی ویل ٹرینڈ ٹیم یہ دنیا میں جتنی، یہ جو پبلک پھر اکٹھی ہونی ہوتی ہے نا، یہ پبلک ہو جاتی ہے، اس کا ایشو نہیں ہوتا. وہ جو ٹرین ٹیم لاکھ چند ملینز کی ٹیم، ٹرین ٹیم نکل آئے نا، وہ پھر کروڑوں کو نکال لیتی ہے جب موقع آتا ہے تو. یس، لیکن وہ ٹرین ٹیم، ان ٹرین ٹیم نہیں، ویل ٹرین ٹیم. اور اس کے لیے ہمارا سب سے زیادہ فوکس ٹریننگز کے اوپر ہے. اور وہ ٹریننگ کے اندر لاسٹ ٹائم بھی ہم نے لیڈرشپ ٹریننگ کے اس میں ٹائم ڈسپلن کی بتایا تھا، یہ سب چیزیں ہم نے بتائی تھیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیں ٹرین ٹیم چاہیے. پنڈی کے اندر ہمارے پاس اظہر ملک صاحب اور ان کی ٹیم بڑا اچھا، وہاں حافظ نذیر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور وہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹارگیٹڈ ورک کیا ہے. ٹارگیٹڈ ورک کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کرتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کے مطابق کر سکیں. ہمارے پاس، ہم نے اپنے پاس پولیٹیکل سٹاف کو اور ورکنگ سٹاف کو لانا ہے. پولیٹیکل اینڈ ورکنگ سٹاف یہ کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کو جنون ہوتا ہے کام کا، جس کے پاس ٹائم، وسائل، جنون، اور اس نے کام کرنا ہے اس نے فیلڈ کے اندر. اور یہ لوگ آپ کو مختلف سیاسی پارٹیوں کے اندر نظر آتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی نظر آتے ہیں، نون لیگ میں بھی ہیں، جماعت اسلامی کے اندر بھی ہے، باقی پارٹیوں کے اندر بھی ہے. ابھی ہم نے پنڈی کے اندر پروگرام کیے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کچھ تقریباً 15-20 لوگ نئے افراد ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں جو کچھ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ہیں. بڑے ان کے ایکٹیو ورکر تھے، جماعت اسلامی سے بھی آئے ہیں، نون لیگ سے بھی آئے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی آئے ہیں جو ہمارے ساتھ. اور ان پراپر اس طرح کی ہم نے تقریب کی اور وہاں آ کے اپنا ویڈیو بیان دی ہے کہ میرا نام یہ ہے، میرا تعلق فلاں جگہ سے اور میرا تعلق اس پارٹی سے. اور اتنے سالوں سے میں فلاں پارٹی کے ساتھ چل رہا تھا، آج میں اپنی پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ہوں. یہ وہ اناؤنسمنٹ ہے جو ہمیں چاہیے مختلف پارٹیوں کے لوگوں سے، اور یہ آئے گی. ہمارا کام ہے ان تک اپروچ کرنا، ان تک پہنچنا، ان کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کے سامنے اپنا میسج جا کے رکھنا. اور میسج رکھنے کے لیے ہم نے آپ کو ریٹن منشور دے دیا ہے. یہ ہمارا 13 نکاتی منشور ہے. لوگوں کو یہ منشور دینے سے پہلے ہمیں خود اس کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ منشور انقلابی منشور ہے. اس کے فرنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ انقلابی منشور پاکستان عوام. یہ انتخابی منشور نہیں ہے. یہ 1 کروڑ نوکریاں یا 50 لاکھ گھر نہیں ہے. مطلب جو ایک دیوانے کا خواب ہوتا ہے نہ انہیں پورا ہونا ہے نہ، اور پھر بھول جاتے ہیں. پارٹیاں منشور ساری بناتی ہیں لیکن لکھنے کی حد تک، پریکٹیکلی کوئی نہیں. ہم نے جو منشور ترتیب دیا ہے سب سے پہلا وہ اس ریاست کے ڈھانچے کی تبدیلی، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہم نے پارلیمانی نظام کی تبدیلی کا پوائنٹ ہے ہمارے پاس. آپ نے کے سامنے پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمانی نظام کی تبدیلی کیا ہے. یہ جو ہمارا موجودہ پارلیمانی نظام ہے جس کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں اور سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں پیسے کی گیم ہے، کروڑوں اربوں روپے چلتا ہے. اور سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے اربوں روپے کی ڈیلز ہوتی ہیں، اربوں روپے کی ڈیلز، تب جا کے سینٹرز بنتے ہیں. اور جو یہاں سے ایم این ایز اور ایم پیز بن کے جاتے ہیں یہ کروڑوں کی ڈیلز کر کے 20-20 30-30 40-40 50-50 کروڑ. اور ایون کہ چودھری سرور صاحب نے ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے بتایا تھا کہ جہانگیر ترین کا جو الیکشن تھا ہمیں جس حلقے میں غالباً وہ ہار بھی گیا تھا، جیتا نہیں تھا، وہ 1 ارب میں پڑا تھا. 1 ارب روپے انہوں نے انویسٹ کیا تھا اور پھر بھی الیکشن ہار گیا تھا. تو یہ ساری یہ جو الیکشن کی گیم ہے، اس الیکشن کی گیم سے جو لوگ نکل کر آ رہے ہیں اوپر، ان کو ہماری زبان میں لیڈر کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم کو 22 کروڑ کو لیڈ کر رہے ہیں. اب آپ تصور کریں، سوچیں کہ جو اس کرپٹ سسٹم سے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے اور اوپر جا کے الیکشن لڑ کے اوپر لیڈ کریں گے تو پھر قوم کی حالت بھی کیا ہوگی. مطلب اس قوم کو بھی پر 21 توپوں کی سلامی ہوگی جس کے لیڈرز ہی ہوں گے. تو یہ پارلیمانی نظام کبھی بھی جینوئن لیڈرشپ کو اوپر آنے ہی نہیں دیتا کیونکہ اس کے اندر پیسہ رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم نے جو متبادل نظام دیا ہے وہ متناسب نمائندگی کا، پروپورشنل ڈیموکریسی، متناسب نمائندگی کے نظام ہے. متناسب نمائندگی کا نظام کیا بڑا سادہ سا ہے. ووٹ ڈائریکٹ پارٹی کو پڑے گا، فرد کو نہیں پڑے گا. انڈیویجول ووٹ نہیں لے گا، انڈیویجول کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا.
پاکستان عوامی تحریک، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، جو جس تحریک کو ووٹ دینا چاہتا ہے پورے ملک سے لوگ جائیں گے اور اپنی پارٹی کے نشان کے اوپر مہر لگائیں گے. جب پارٹی کو ووٹ پڑیں گے، ایک پارٹی کو سپوز 50 لاکھ ووٹ مل گیا پورے پاکستان سے، اب 50 لاکھ ووٹوں کے اوپر انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے جی 5 لاکھ پر ایک سیٹ دینی ہے، تو 50 لاکھ ووٹوں کے اوپر کتنی سیٹیں ہو گئی؟ 10 سیٹیں ہو گئی. انہوں نے اس کو 10 سیٹیں دے دی. ناموں کی فہرست اس نے آلریڈی پہلے جمع کرائی ہوتی ہے، تو 10 سیٹیں وہ دے دی. اب وہ ناموں کی فہرست وہ جمع کرائے گا جو کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، اپنی اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہوں گے، ٹرینڈ لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، وہ لوگ دے دیں آپ، اور وہ لوگ آپ کے اسمبلی میں ممبر بن جائیں گے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ووٹ ضائع نہیں جائے گا. مثلا آپ کو سمپل ایک مثال میں دیتا ہوں، ابھی تحریک لبیک کو 22 لاکھ ووٹ پڑا ہے پچھلے الیکشن میں. اس 22 لاکھ ووٹوں کے اوپر ایک ایم این اے کی سیٹ بھی ان کو نہیں ملی. کوئی 1 یا 2 لوگ ان کے ہیں، ایم پی ہے سندھ سے ہیں، کراچی سے، ہاں ایک ہے شاید، بس باقی 22 کا 22 لاکھ ضائع چلا گیا. کیوں؟ اس کے اوپر وہ تھوڑے تھوڑے ووٹ تھے، سیٹ ہی نہیں ملی. لیکن اگر یہی متناسب نمائندگی ہوتی تو ان کو 2 سیٹیں، 4 سیٹیں، 5 سیٹیں، جو بھی اس کا فارمولہ بنتا اس کے مطابق ان کو مل جاتی. تو اس لیے یہ الیکشن کا نظام سب سے بڑا رکاوٹ ہے ہمارے ملک کی ترقی کے اندر. اور یہ جو سو کالڈ لیڈرشپ اوپر جاتی ہے، سو کالڈ ٹائپ، یہ جواری قسم کے اور دہشت گرد اور تھانے کے اور کچہریوں کے پلیئر اور جھوٹ بولنے کے ماسٹر ٹائپ لوگ جو ہے، یہ ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر. تو ان لوگوں سے ہم خیر کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے موجودہ پارلیمانی نظام کو تبدیل کرنا ہے. اور اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کو فارمیٹ کو آپ چھوڑ دیں کہ فارمیٹ کیا ہوگا. الیکشن نیشنل الیکشن ہو گیا، ہم جائیں گے، ہمارے پاس اس وقت جو بھی امیدوار اویلیبل ہوگا ان کو ہم لڑائیں گے. لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اس الیکشن سے چینج نہیں آئے گا، لیکن ہم لوگوں تک کم از کم اس بہانے یہ منشور تو پہنچا دیں گے نا کہ ہمارا یہ ٹاسک ہے. لیکن یہ اس انقلاب کا فارمیٹ کیا ہوگا، اس کی شکل کیا بنے گی، یہ وقت بتائے گا. یہ قائد اور لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کو کس وقت کون سا پتہ کھیلنا ہے ہم نے. لہٰذا اس کو چھوڑ دیں. ہمارا کام ہے پچ کو گرم رکھنا، پچ کے اوپر کھیلنا، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا، نیچے گراس روٹ لیول تک اپنے آپ کو سٹرونگ کرنا، ٹرینڈ کرنا، اپنا میسج ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچانا. ہمارا کام یہ ہے. اس انقلاب کی شکل اور فارمیٹ کیا ہوگی یہ چھوڑ دیں لیڈر کے اوپر، کہ وہ حالات اور ہر چیز کو بڑی کلوز دوربین لگا کر دیکھ رہے ہیں. جس وقت حالات بنیں گے، جس وقت سچویشن بنے گی، وہ بتا دیں گے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارا کام 1000 کی سپیڈ کے اوپر آگے بڑھنا ہے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. قائد کی عمر 70 سال ہونے والی ہے، اس کے اوپر 200 سال کسی نے نہیں جینا ہوتا. ظاہر ہے ہر بندے نے جو اس دنیا میں ہے اس نے چلے جانا ہے. تو ہم نے قائد کو ان کی زندگی کے اندر اگر ایک انقلاب کو منظر دکھانا ہے تو ہم نے آخری اور فائنل وار کرنا ہے اس نظام کے اوپر. اور اس کے لیے ہم نے جو تحریک کے ساتھ 5 10 سال 20 سال 30 سالوں سے وابستہ ہیں، ہم سب لوگ ٹریننگ، مجھے خود 25 سال ہو گئے، 95 سے میں تحریک سے شروع سے انقلاب کی باتیں سن رہے ہیں، تحریک کی، ڈاکٹر صاحب کی باتیں، ان کی فکر، ان کی فلسفی کو سمجھ رہے ہیں. تو اگر ہم آج اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ہم نے ان کی لائف کو ان کو نظارہ. اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. یہ میسج آپ کے سامنے آ گیا ہے. 35 صوبوں کی بات ہم نے کی ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا. مطلب 35 صوبے کی 4 صوبے دیکھیں نا، یہ ہم نے پورے اس میں ملکوں کی تعداد لکھی ہے. ان چیزوں کو آپ زبانی یاد کر لیں. اس ملک کی آبادی اتنی، صوبے اتنی، آبادی اتنی، صوبے. ہمارے ملک میں 22 کروڑ آبادی، صرف 4 صوبے. ظلم کی انتہا. تو ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہم کر دیں گے اور ہم کر سکتے ہیں. ہمیں اللہ نے اتنا پوٹینشیل دیا ہے کیونکہ ہم نے جو 2 دفعہ تحریک چلائی ہے دھرنوں کے دوران 13 اور 14 کے اندر، اور 12 کا جلسہ ہم نے کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. ہم نے پوٹینشیل اپنا مارکیٹ میں شو کر دیا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں کچھ کر سکتے ہیں، بریک تھرو دے سکتے ہیں. لہٰذا اس کے لیے جو کام کرنا ہے وہ تیاری ہماری یہاں سے ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارا اپنا بلیو ہونا چاہیے. یقین کے بغیر دنیا کی کوئی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. اگر فوج کو اس بات پہ یقین ہو کہ جنگ ہم نے جیتنی نہیں ہے، ہاری ہوئی فوج کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا. سب بھاگ جاتے، کہتے ہیں تو ہی ہاری ہوئی، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کرو، اور وہ یقین ہم نے اپنے اندر پہلے پیدا کرنا ہے. اگر ہم ہی ہارے ہوں گے، ہماری بات ہی ہاری ہوئی ہوگی، تو کوئی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مایوس اور ناکام بندے کے ساتھ کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر بندہ اس کے ساتھ جاتا ہے جس کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے دکھانا ہے. اس کے لیے سب سے پہلی چیز بلیو اور یقین، کہ ہم جس تحریک کے ساتھ، جس قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں، الحمدللہ وہ حق اور سچ ہے. ہمارے پاس اس ملک کے نظام کو بدلنے کا فارمولہ ہے، اور ہمارے پاس وہ طاقت اور فورس اور قوت ہے کہ جس کو یوٹیلائز کر کے ہم اس ملک کے نظام کو چینج کر سکتے ہیں. یہ پہلا یقین اور بلیو کے ساتھ ہم اپنی فکری اور نظریاتی کلیئرٹی رکھیں. اگر نظریاتی طور پہ ہم ہی کنفیوز ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ یار یہ تو سارا ہارا ہوا لشکر ہے. ہارے ہوئے لشکر کے ساتھ بھی کبھی کو کھڑا ہوتا ہے.
لوگ ہمیشہ جیتے ہوئے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہارا ہوا نہ خود تصور کرنا ہے نہ کسی کو بتانا ہے کہ ہماری ہے, ہم جیتے ہوئی ہیں انشاءاللہ. جو ہم نے 2 دھرنے دیے وہ اتنی اسٹرانگ ایفرٹ تھی ہماری اس نظام کے خلاف کہ وہ آج تک 70 سالوں میں آج تک کوئی نہیں کر سکا جو ایفرٹ ہم نے کی ہے 2 دفعہ. تو یہ ظاہر ہے جو تحریک ہوتی ہے یہ تسلسل ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک کا دھرنا اگر اس کے اندر ہمیں فوری وہ رزلٹ نہیں ملے, وہ رزلٹ ہمیں ملے. ہم نے اس نظام ریاست کو جھنجھوڑا ہے, اس کے اندر ہم نے دراریں ڈالی ہیں, لیکن ابھی تھوڑی سی ایفرٹ اور باقی ہے. تو تحریکوں کا تسلسل ہوتا ہے جد و جہد کا, اور ہم اسی تسلسل کے تحت آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے. سو اس کے لیے منشور آپ کے پاس ہے. آپ نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ذہنی بھی, مینٹلی بھی, فزیکلی بھی. ہر لحاظ سے آپ نے آپ کی پوری ڈریسنگ سے لے کے آپ کی پریزنس تک ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی پولیٹیکل اور نظریاتی نظر آنی چاہیے کہ آپ ایک بڑی انقلابی تحریک کے کارکن ہیں. اس کے بعد جو سٹارٹ جہاں سے کرنا ہے وہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا. اگر کسی کے پاس کوئی پیپر پین ہے تو لکھ لیں, نہیں ہے تو زبانی یاد کر لیں کہ ہم مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں. پچھلے 10-12 سال سے مارکیٹنگ کی دنیا کے اندر ہم ہیں, اور یہ جو آرگنائزیشنل نیٹ ورک کیسے قائم کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی ساری اسٹڈیز کی ہیں اور پڑھا ہے, اسٹڈی کی ہے کہ آپ جب اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں, آپ کا جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ فریش بلڈ آپ نے اپنے ساتھ لانا ہے. فریش بلڈ, ریکروٹمنٹ, نئے لوگ. جو نئے لوگ آتے ہوتے ہیں ان کے اندر جذبہ زیادہ ہوتا ہے کمپیریٹیولی پرانے لوگوں سے. یہ اصول ہے کہ ان کے اندر زیادہ جذبہ اور زیادہ تڑپ ہوتی ہے کچھ کار گزرنے کی, ہم نے کچھ کرنا ہے. تو ہم نے فریش بلڈ شامل کرنا ہے اپنے ساتھ, نئے لوگوں کو شامل کرنا ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نئے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ سکتے اب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے لشکر والا ہے, وہ اس کے اندر وہ ہوپ نہیں ہے. دیکھیے دنیا کا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جس کو فالوورز نہ ملے. آپ میں اس دن ابھی 4 دن پہلے کی بات ایک ٹریننگ سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک شرابی شخص کو صحرا میں جا کے چھوڑ آئے, پیسے بھی اس کے پاس نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, صحرا میں چھوڑ آئے, شام کو آپ کو ٹن ملے گا, پی کے ملے گا, کہیں نہ کہیں سے نکال لے گا, ڈھونڈ لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, وہ کر لے گا. دنیا کا کوئی تھیوری, کوئی نظریہ, کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس کو فالوورز نہ ملے. قادیانی دنیا کا غلیظ ترین گندا مذہب, مرتد, لاکھوں فالوورز مل گئے. ہندوازم فالوور موجود ہے, یہودی فالوور, جو کرسچین فالوور, بھائی مذہب فالوورز موجود ہیں. مطلب کوئی ایک نظریہ مجھے ایسا بتا دے جس کے فالوورز نہ ہو, جس کو لوگ نہ ملو. مارکیٹ میں گئے ہو اور اس کی فیور کے لوگ اس کو نہ ملو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے پاس تو اتنا بڑا نظریہ, اتنی بڑی آئیڈیالوجی, اتنی بڑی لیڈرشپ, اتنی بڑی تحریک, ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہمیں لوگ نہ ملے. لہٰذا ہم نے یہاں سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ لوگ ہمیں ملیں گے, لوگ ہمیں جوائن کریں گے, اور جوائن کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے صرف ان تک پہنچنا ہے, ان تک اپنا میسج لے کر جانا ہے. کیونکہ دنیا میں 80% لوگ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتے, صرف 20% لوگ ہوتے ہیں جو مطمئن ہوتے ہیں, 80% لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. یہی فارمولہ ایگزیکٹ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر بھی لگا ہے کہ لوگ جڑے تو ہوتے ہیں ساتھ لیکن سیٹسفائی نہیں ہوتے, وہ کہیں نہ کہیں سے ان کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے. سو جب آپ بڑے اچھی طریقے سے ایک آنر کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنا میسج لے کر جاتے ہیں تو بڑے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں. چونکہ وہاں سے وہ ویسے کھڑے, آپ تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو فلاں جماعت کے ساتھ ہے, یہ کدھر آئے گا, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اندر سے وہ سڑا ہوا ہے, اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور آپشن ملے تو میں یہاں سے نکلوں. دیکھیں جی, سیاسی تبادلہ خیال کرنے کے لیے آپ کسی کے پاس بھی جا سکتے ہیں, گپ شپ کرنی ہے, کیا حالات چل رہے ہیں آپ کے خیال میں, اس کا حل کیا ہے, اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا, اگر آج الیکشن ہوتے ہیں نون لیگ کی حکومت بن جائے تو کیا اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا؟ تو آنسر تو کیا ہوگا, نو. بھائی ان کو آپ بڑے اچھی طریقے سے بات بتائیں کہ اس نظام کے تحت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر اس نظام کے تحت ٹھیک ہونا ہوتا تو عمران خان کی حکومت اس کا پیک ہے. دیکھیں بظاہر تو آنےسٹ قیادت تھی نا, بظاہر تو وہ لگتا تھا کہ وہ تبدیلی کا ایجنڈا ہے اور بڑے کو ایک انقلابی گورنمنٹ آئے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوا. 2-2.5 سال گزر چکے ہیں, جہاں تھے اس سے بھی برے حالات میں چلے گئے ہم. لہٰذا اس نظام کے تحت اگر تبدیلی آنی ہوتی تو عمران خان کی حکومت میں آ چکی ہوتی, جس کی کوئی آثار نظر نہیں آتے. لہٰذا یہ فلاسفی ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کو سمجھائیں کہ جناب آپ ہماری دعوت کے اوپر ہمارے ساتھ چلیں. پیٹ ایک واحد آپشن ہے کہ جو اس ملک کو اس بھاور سے نکال سکتی ہے, اور اس کے لیے ہم نے یہ 13 نکاتی انقلابی منشور تیار کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمیں لیڈ کریں. یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ کسی کو پری جج نہیں کرنا. پری جج کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے اندازہ لگا کہ نہیں یہ تو نہیں آئے گا, وہ بھی نہیں آئے گا, فلاں نہیں, وہ تو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ تو آئے گا ہی نہیں. بھائی بھاڑ بھلے نہ آئے, چاہے بھاڑ میں ہمیں کیا.
آپ صرف اس کے ساتھ بیٹھ تو سکتے ہیں نا، چائے تو پی سکتے ہیں، گپ شپ تو کر سکتے ہیں نا، دعوت تو دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آگے سے وہ کیا کر دے گا؟ بولے نا، انکار کر دے گا، نہیں جی میں آپ کے ساتھ. وہ بھی سیاسی لوگ نہیں کرتے ہوتے، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی دیکھتے ہیں ابھی تھوڑا سا حالات آگے دیکھیں ذرا، مطلب وہ تھوڑا سا ایک آدھ دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں کل ان کی حمایت لینی پڑ جائے تو ڈائریکٹ نو نہ کریں. تو سیاسی لوگ ڈائریکٹ نو نہیں کرتے، لیکن اگر زیادہ سے زیادہ وہ نو کر دے گا، نو ایشو، آگے چلیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 50واں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں 2-4 لوگوں کو آپ نے دعوت دی اور انہوں نے آپ کو انکار کر دیا، وہ شامل نہیں ہوئے، تو اب آپ بھی ڈسہارٹ ہو کے گھر بیٹھ کے کہ کوئی نہیں آتا، بہت مشکل ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تھک گئے. اس میں بھی میں آپ کو ایک مارکیٹنگ کا پرنسپل بتاتا ہوں کہ مارکیٹنگ کا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ 10 میں سے ایک بندہ آپ کے ساتھ ضرور جڑتا ہے. دنیا کا گندے سے گندا نظریہ بھی آپ مارکیٹ کے اندر لے کے چلے جائیں، وہ 10 لوگوں کو دعوت دیں، اس میں سے ایک آپ کے ساتھ لازمی جڑے گا. یہ اصول ہے مارکیٹنگ کا کہ 10 میں سے ایک جڑے گا. تو آپ نے کیا کیا، پہلے بندے کے پاس گئے، اس نے آپ کو نو کر دیا، دوسرے کے پاس نو، تیسرا نو، چوتھا نو، پانچواں نو. آپ اپنی منزل کے قریب جا رہے ہیں، یہ دور ہو رہے ہیں؟ بولے قریب جا رہے ہیں نا. چھٹا نو، 7واں، 8واں، 9واں، 10ویں نے بولا یس، بس آپ کا کام ہو گیا. آپ نے فی الحال آپ کا ٹارگٹ یہ نہیں کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہے، یہ سمجھے بات، لاکھوں بھی نہیں جوڑیں گے، یہ سارے بعد میں آتے ہوتے ہیں. یہ اصول ہے کامیابی کا. اذا جاء نصر من اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون. کامیابی اس وقت ملتی ہے جب فتح غالب ہو جاتی ہے، جب غلبہ آ جاتا ہے، پھر لوگ جوگ در جوگ جوڑتے ہوتے ہیں. یہ فلسفی ہے سکسیس کی. دیکھیں نا، جب فتح مکہ ہوا، جس وقت اس میں ہجرت کر رہے تھے مکہ سے، تو کتنے سے 400 سمتنگ بچوں سمیت لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. جب مدینہ شریف کے اندر جب وہ جنگیں ہوئیں اور فتح مکہ ہوا 10 سال کے بعد، تو 1.25 لاکھ تھے، ایسے ہی تھا. اور اس کے بعد پھر جب کامیابی مل گئی تو پھر لاکھوں جوڑنا شروع ہو گیا ساتھ. تو یہ اصول ہوتا ہے کہ لوگ چڑھتی سورج کے پجاری ہوتے ہیں، جب کامیابی دیکھ لیتے ہوتے ہیں تو پھر سارے. ابھی بھی جب ہم نے 13 اور 14 کا دھرنا دیا تھا اور 13 کا دھرنا دیا تھا، بہت سارے ایسے لوگ ان کی نظر ادھر آ گئی تھی. الطاف حسین تک اپنا 100 لوگوں کو وفد بھیج دیا تھا کہ لگتا ہے یہ آنے والے ہیں. پھر سارے جڑ جاتے ہیں، لیکن سٹارٹ میں لوگ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو جڑتے ہیں. تو آپ کا ٹارگٹ فی الحال لاکھوں کروڑوں نہیں ہے کہ آپ نے جوڑنا ہے، آپ کا ٹارگٹ کوالٹی سٹف کو لانا ہے. کہتے ہیں کہ once all villagers are decided to pray for rain but only one boy came with umbrella. ایک دفعہ سے ہوا کہ گاؤں کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج بارش کے لیے دعا کرنے چلتے ہیں، نماز استسقاء. صرف ایک لڑکا تھا، اس نے چھتری بھی اٹھائی ہوئی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ چھتری کیوں اٹھائی ہوئی؟ کہتا ہے تو جب دعا مانگنے جا رہے ہیں تو بارش نہیں آئے گی. یعنی باقیوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ آئے گی، اس کو یقین تھا کہ اگر دعا مانگنے جا رہے ہیں تو بارش آئے گی. باقی سارے بے یقینے تھے، وہ جا تو رہے تھے بارش کی دعا مانگنے، لیکن یقین کسی کو بھی نہیں تھا کیونکہ چھتری کسی نے نہیں لی ساتھ. اس نے اپنا امبریلا ساتھ رکھا ہو تو کہتے ہیں جا رہے ہیں تو پھر بارش تو آنی ہے. تو اپنے اس یقین کے دینے جائیں گے کہ وہ شامل ہوگا. یاد رکھ لیں، پارٹیاں ہمیشہ اپوزیشن میں بنتی ہوتی ہیں، حکومت میں نہیں بنتی. یہاں تک تو سب اچھے، ہمیں اچھا کہتے ہیں، قادری صاحب بہت اچھا عالمی دین ہے، آپ تو ہیں ہی ہمارے جی، ہاں ووٹ ہمیں دے دیں، ووٹ ان کو دیتے جائیں، باقی آپ سے اچھا دنیا میں اور کوئی نہیں. لیکن جب ووٹ نہ دیں یا ان کی مخالفت کریں تو پھر آپ سے برا بھی کوئی نہیں. تو یہ سارے مفاداتی لوگ ہیں، لہٰذا کوئی ہمارے ان سے تعلق نہیں، ہم ٹوٹلی ان سے ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، اس وقت ملک کی حالت، قرضے پہلے سے زیادہ بری ہے. جہاں نواز شریف چھوڑ کے گیا تھا اس سے زیادہ تباہ کن حالت ہے اس وقت پاکستان کے اندر اکانومی کی. اور باقی تمام رشوت، سفارش اسی طرح ہے، پولیس کی تباہی اسی طرح ہے، پٹوار کی تباہی اسی طرح. جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کو اچھی طریقے سے اندازہ ہے، پہلے سے زیادہ پیسے چل رہے ہیں، وہی بدماشی چل رہی ہیں. تو کہاں ہے تبدیلی کا تو نام بدنام کر کے رکھ دیا انہوں نے. یہ تو الٹا ہماری انہوں نے انقلاب کے اس کو، وہ جو رو تھی اس کو توڑا ہے، انقلاب کی پاور کو توڑا ہے. یہ بات سمجھیے گا. دیکھیں، انقلاب ایک سخت ورڈ ہے، تبدیلی ایک سافٹ ورڈ ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب قوم کے سامنے 2 آپشن آ گئے، ایک انقلاب اور ایک تبدیلی دھرنے میں، تو قوم کس طرف چلی گئی؟ سافٹ ورڈ کی طرف، تبدیلی کی طرف. انہوں نے کہا چلو یہ والا کام صحیح ہے، ٹھپے والا، یہ جو جانوں نکلنے والا اور جانے دینے اور یہ بڑا مشکل کام ہے. قوم کا لاوا پکا ہوا تھا اس وقت انقلاب کے لیے. ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر ایک تبدیلی کی شکل میں شوشہ چھوڑ کے قوم کو ریلیز کر دیا گیا ان دا شیپ آف تبدیلی. وہ جو لاوا پکا ہوا تھا وہ سارا ٹھنڈا ہو گیا، نیچے آ گیا. وہ دوبارہ پکنے میں اس کو 4-5 سال اور لگیں گے. تو یہ تبدیلی کی وجہ سے تو انقلاب 5 سال اور پیچھے چلا گیا. تو لہٰذا ہم بالکل ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہمارا ان کے ساتھ. فرام ٹاپ ٹو باٹم قاعدے طریقے اس پہ واضح بیان ہو چکے ہیں. ہماری اوپر سے لے کے نیچے تک یہ پالیسی ہے. ہم پریکٹیکل احتجاج کریں گے ان کے خلاف.
اور پریس کلبس کے سامنے نکلیں گے. یہ بھی ہمارا شیڈول طے تھا لیکن یہ کرونا کی وجہ سے ہم تھوڑا ڈیلے ہو گیا, لیکن جو ہی ابھی تھوڑا حالات صاف ہوں گے ہم آپ کو بتائیں گے. تو پریس کلب کے سامنے تحصیل لیول پر, ڈسٹرکٹ لیول پر, جس لیول پر بھی ڈیسائیڈ ہوگا, زبردست قسم کا پبلک احتجاج کر رہے ہیں ہم نے, جس سے میڈیا کو اور باقی جن لوگوں کے اندر کوئی تھوڑی بہت کزن والی وہ خوش فہمی ہے بھی وہ بھی نکل جائے گی.